السلام علیکم۔ تو میرے دوستو، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کا بہت ہی پیارا قصہ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں بیان کی اور۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار سے ایک سچا واقعہ سنا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے پڑھایا لکھایا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا تو اس کی بڑے دھوم دھام سے شادی کرائی۔ اس نوجوان کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ اس کی بیوی کام چور تھی اور اس کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ نوجوان نے اپنی بیوی سے ناراضگی اور الگ الگ رہنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی کہ میں ٹھیک تبھی رہوں گی جب تم اپنے ماں باپ سے الگ کہیں اور رہو، تبھی میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اور کہنے لگی، میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخرکار دوسرے شہر میں گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا ایک سہارا ہے۔ بہت سمجھایا اور اصرار کیا، لیکن بیٹے نے اپنی بیوی کے آگے ایک نہ سنی اور اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں آرام سے زندگی گزار رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان کو سعودیہ عرب میں نوکری مل گئی۔ وہاں نوکری کرنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ نوجوان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی سعودیہ عرب میں رہنے لگے۔ کچھ 2-3 سال تک وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی پیسے بھیجا کرتا تھا، لیکن جب اس کی بیوی نے تانے دینے شروع کیے کہ خرچہ بہت ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے وہ بھی پیسے دینے اپنے ماں باپ کو بند کر دیے۔ اس کی بیوی ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے تعلق رکھو گے تو مجھے بھول جانا، حج کا قبول نہ ہونا۔ اسی کشمکش میں کافی عرصہ گزر گیا اور وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو بالکل ہی بھول گیا۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اس نوجوان نے کافی عمرے اور حج کیے۔ جب وہ حج یا عمرہ کرتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی اور دل میں ہمیشہ خیال آتا کہ تیرا حج اور عمرہ مردوم ہے اور قافلے قبول نہیں۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا۔ وہ نوجوان پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس آیا جو وہاں پاس میں کھڑے تھے، اور اپنا سارا حال اس بزرگ کو سنایا اور کہنے لگا، مجھے 12 سال ہو گئے یہاں حج کرتے ہوئے، اور جب بھی میں کعبے کا طواف کرتا ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے اور دل میں یہ خیال آتا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج مردود ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا، کیا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو ناراض کیا ہے؟ اس نوجوان کو اچانک یاد آیا اور پھر سارا قصہ سنایا کہ میں نے اپنے بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور کئی عرصہ ہو گیا ان کی خبر بھی نہیں لگی۔ ان بزرگ نے کہا، یہاں حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تب تک حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، اور کہا، جا کر پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کو راضی کرو۔ نوجوان کا پچھتانا۔ اس نوجوان کو غیرت آئی، بیوی سے بولا، تو رہے یا نہ رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگلے دن ہی اس نوجوان نے اپنے گھر کی ٹکٹ بنوائی اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی غرض سے اپنے ملک واپس آ گیا۔ اپنے گاؤں پہنچا۔ 12 سال گزر گئے تھے، سارا نقشہ بدل گیا تھا، گھر کی بھی پہچان نہیں رہی۔ پھر اس نے اسی گاؤں کے ہی آدمی سے پوچھا اور اپنے باپ کا نام بتا کر حال معلوم کرنا چاہا۔ اس آدمی نے اس نوجوان کو نہیں پہچان پایا اور اس آدمی نے بتایا، ہاں یہاں پاس کے گھر میں بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت بیمار رہتے تھے، جب سے ان کا بیٹا گیا ہے ایک دم غم میں کمزور ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اسی حال میں کچھ دن پہلے اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی بیوی بیماری کی حالت میں گھر میں رہتی ہے اور اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھیج دو۔ پڑوس کے لوگ رحم کر کے کچھ روٹیاں کھانے کو دے دیتے ہیں۔ اب تو کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی چلی گئی اور وہ اب دیکھ بھی نہیں سکتی۔ نوجوان سے ماں کی ملاقات۔ اس گاؤں کے شخص نے اس کے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ نوجوان اپنے گھر گیا۔ گھر کی حالت خستہ
घर के दरवाजे को खोला। दरवाजे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? बेटे को ख्याल हुआ कि 12 साल बाद आया हूँ। माँ धुतकार कर भगा देगी और कहेगी, अब क्यों आया है? और कोई खबर भी नहीं ली। और सोचा, माँ मेरी बहुत नाराज़ होगी। दबी आवाज़ में बोला, मैं आपका बेटा हूँ। बूढ़ी माँ ने आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा तू आ गया, बहुत देर कर दी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा दुआ में अल्लाह से यह कहा करती थी कि मेरे बेटे को जल्दी से भेज दे। तेरे इंतज़ार में और कमज़ोरी में मेरी आंखें बिनाई भी जाती रही। फिर बोली, बेटा तेरा चेहरा मेरे पास ले आ। मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन तेरे चेहरे को छूना चाहती हूँ। और फिर कहा, बेटे तेरे अब्बा तो तेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चले गए। अब तू आया है तो मुझे छोड़कर न जाना। यह सुनकर वो नौजवान रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया। बोला, माँ मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़े जुल्म किए, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। बूढ़ी माँ बोली, मैंने माफ़ किया, अल्लाह भी तुझे माफ़ कर दे, तू हमेशा खुश रहे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बूढ़ी माँ का भी इंतकाल हो गया। उस नौजवान ने कफन दफन किया और अपनी माँ को सुपुर्द खाक किया। अगली बार जब हज का महीना आया तो उसने फिर से हज की ओर रुख किया। और कहते हैं कि इस बार कोई ख्याल नहीं आया और दिल का इत्मीनान के साथ हज किया। आखिर में तो पता चलता है कि अगर माँ बाप राजी नहीं तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों और मस्जिद हराम में नमाज क्यों ना पढ़ते हों। आज हम चंद दिनों के इश्क में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। जब एक सहाबी रसूल को अपने माँ की नाराज़गी की वजह से मौत के वक्त रूह निकलने में मुश्किलें हो रही थी, तो गौर करें कि हमारा क्या होगा। अल्लाह हमें माँ बाप की कदर और फर्माबरदारी की तौफीक